السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ میرے محترم بھائیوں، جمعۃ المبارک کے حوالے سے صرف چند ایک باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنی ہیں، اور وہ ہیں جمعے کے خطبے کے دوران ادب و آداب کے لحاظ سے اور احترام کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں سے منع کیا۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو آگے جو لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں وہ گوٹ مار کر نہیں بیٹھیں گے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں گھٹنے آپ کھڑے کر لیں، سرین کے بال بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنوں کو ایسے دونوں بازوؤں کے اندر دبائیں اور بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نے منع کیا۔ چاہے وہ اس طرح بیٹھا ہوئے کوئی آدمی اپنے بازوؤں میں لے، دونوں گھٹنے لے کے یا کپڑے سے باندھ کے، دونوں ہی طریقوں سے منع ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بھائیو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے نیند آنے کا خدشہ ہے۔ دوران خطبہ اس طرح بیٹھنے سے نیند کے غلبے کا خدشہ ہے، تو چونکہ اس نے بیٹھنا ہے خطبہ سننے کے لیے، سونے کے لیے نہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں بیٹھے گا تاکہ نہ بیٹھے نہ نیند آئے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عرب میں اس وقت چونکہ اکثر تہمت کا استعمال ہوتا تھا، تو اس طرح بیٹھنے سے تہمت سے جو قابل سطر چیزیں ہیں ان کے کھلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جمعے کے خطبے کے دوران وہ اس انداز سے بیٹھنا منع ہے، اور وہ آج بھی منع ہے اور قیامت تک بھی منع ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو جو افراد آتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ جس طرح ہمارے عام طور پر یہ بھی بعض لوگوں کو دیکھنے ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر امام عربی کا خطبہ پڑھتا ہے، پھر وہ کھڑے کر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، مسجد میں آتے ہی خطبہ شروع ہو گیا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، لیکن 2 پڑھے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، تو اس لیے پہلے 2 پڑھے گا اور پھر وہ بیٹھے۔ اس طرح سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں حلقے نہیں بنانے، اور یعنی مختلف ٹولیاں بنا کر اس انداز سے نہیں بیٹھنا کہ گویا کہ یہاں کوئی تقریر اور خطبہ ہو رہا ہے۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین ہے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کسی چیز کی تعداد زیادہ ہے کم، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ نہیں کیا۔ اب یہاں جمعے کے خطبے سے پہلے اگر حلقے بنا کے بیٹھ جائیں، کوئی واعظ و نصیحت شروع کر دے، کوئی کچھ کر دے، تو اس سے جمعے کے خطبے کی جو اہمیت ہے وہ کم ہونے کا خطرہ ہے۔ جمعے کا تو یہی مقصد ہے نا، خطبے کا بھی یہی مقصد ہے، واعظ و نصیحت، تو تم نے پہلے کیوں شروع کر دی ہے؟ اس کا انتظار کرو۔ تو اس سے جمعے کا اور اس کے خطبے کے احترام میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ جمعے کے خطبے کے دوران چاہے وہ اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو، جب امام دے رہا ہے کسی بھی شخص کو موبائل فون کے استعمال کرنے کی وہ اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ یہ مداخلت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں۔
تو جس طرح نماز کے دوران موبائل بند ہونا چاہیے، خطبے کے دوران بھی بند ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔